بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نعمت اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی نا شکر گزار۔ آیت ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا و اِمَّا کفور۔ اس آیت سے تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شاکر بنے یا ناشکرا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ شاکر ہی بنے۔ لیکن وہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناشکری انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے ناشکروں سے شکوہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ اور تمہیں کل چیزوں میں سے وہ دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی صرف ایک نعمت کا شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 51 اور 52 میں فرمایا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو شکر گزاری سے آراز برتتا ہے اور یوں ہماری جانب سے ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی شر یعنی سماجی نقصان پہنچتا ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو، اگر یہ نعمت تمہیں اللہ کے پاس سے ملی ہو پھر بھی تم اس کی ناشکری کرو تو تم سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی ضد میں پڑا ہو۔ آیت ہے، ثم کفرتم بہ من اضل ممن ھو فی شقاق بعید۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ نحل کی آیت 72 میں فرمایا، اور اللہ ہی نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے ازواج بنائے، اور پھر تمہاری ازواج سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں طیب رزق دیا، تو کیوں یہ لوگ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔
آیت ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ سجدہ کی آیات 7 تا 9 میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز احسن یعنی معاشی بھلائی والی خلق کی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے بنایا، پھر اس کے اعضاء کو سنوارا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور عقل و شعور بنائے، پھر بھی تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ نحل کی آیات 80 تا 83 میں فرمایا اللہ نے تمہارے بسنے کو تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے نہایت ہلکے خیمے بنائے کہ جنہیں تم دوران سفر یا اقامت کے وقت استعمال کرتے ہو، اور مویشیوں کی اون، کھال اور بالوں میں خانگی ضروریات کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک کے لیے رکھ دیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے خلق کیے، اور پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لیے غار بنائے، اور تمہارے لیے ایسا لباس بنایا جو تمہیں سخت گرمی سے بچاتا ہے، اور آہنی لباس جو تمہیں ہتھیاروں کی زد سے بچاتا ہے۔ یوں اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، پھر اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو پھیرنے دو۔ تمہاری ذمہ داری فقط قرآن کا واضح ابلاغ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ آیت ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اب اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ لقمان کی آیات 31 اور 32 میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت لیے ہوئے چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی کچھ آیات دکھائے؟ بے شک اس میں آیات ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ اور جب ان پر کوئی موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو صرف اللہ کے دین یعنی ملکی آئین سے مخلصی دکھاتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو غدار اور ناشکرے ہیں۔ آیت ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ
ختار کفور۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ سبا کی آیت 13 میں فرمایا، سلیمان کے لیے جنات وہ چیزیں بناتے جو وہ چاہتے، مثلاً قلعے، مجسمے، بڑے حوض اور گاڑی ہوئی دیگیں۔ تو اے آل داؤد، شکر والے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے تو تھوڑے شکر گزار ہیں۔ آیت ہے، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی یشکور۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ عنکبوت کی آیات 65 تا 67 میں فرمایا، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اسی کے دین سے مخلصی دکھاتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو جبھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں بطور متاع یعنی سامان زیست دیا ہے، تو ان قریب جان جائیں گے کیا اپنی ناشکری کا انجام۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ اس کے گرد و نواح سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو کیوں یہ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت ہے، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ نحل کی آیات 53 تا 56 میں فرمایا، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو اے مشرکو، کچھ دن سامان زندگی برت لو، جلد اپنا انجام جان جاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہو جن کی 2 نمبری سے لا علم ہو۔ اللہ اپنی قسم کھاتا ہے کہ وہ تم سے ضرور پوچھے گا اس بارے جو جھوٹ تم گڑھتے ہو۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیات 6 اور 7 میں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آیت ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ زخرف کی آیات 9 تا 15 میں فرمایا، اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں زبردست علم والے اللہ نے بنایا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وہ ذات جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مردہ شہر کو زندہ یعنی آباد کیا، اسی طرح تمہارا ظہور ہوگا۔ وہ جس نے سب ازواج بنائے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تو ان کی سیٹ اور پیٹھ پر بیٹھو، اور جب ان پر سوار ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ یوں کرو، سبحان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو بنا ڈالا۔ بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ آیت ہے، ان الانسان لکفور مبین۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 199 تا 196 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا اور اسی سے تمہارا زوج بنایا تاکہ اس سے سکون پاؤ۔ پھر جب مرد اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے یعنی اس سے مباشرت کرتا ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پہلے حمل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے، پھر جب حمل کا بوجھ بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں صالح یعنی صحت مند بچہ دے گا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ انہیں صالح بچہ دے دیتا ہے تو اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، مثلاً یہ کہہ کر کہ یہ بچہ تو فلاں پرستش فروش مذہبی پیشوا کی دعاؤں سے ملا ہے۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال اللہ تو اس سے برتر ہے۔ جو شرک وہ کرتے ہیں، کیا انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو جو کچھ بھی خلق نہ کریں بلکہ خود خلق ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو تو وہ تمہارا اتباع نہ کریں گے، لہٰذا تم انہیں دعوت دو یا خاموش رہو برابر ہے۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے تھے، تو ذرا انہیں پکارو، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر ہو تم سچے۔ کیا ان یعنی مردہ پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے اب پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟
اے محمد کہو کہ پکارو اپنے ان شرکا یعنی پرستش پروش مذہبی پیشواؤں کو اور میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے ذرا سے بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہ صالحین یعنی سماجی خدمت گاروں کا بھی ولی ہے۔ یہاں پر اہم بات نوٹ کیجئے، اور وہ یہ کہ قرآن نے تو اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صالحین کا ولی بتایا ہے، اور جاہل مسلمان کیا کہتے ہیں کہ فلاں فلاں زندہ اور مردہ پرستش فروش مذہبی پیشوا ہمارا ولی ہے۔ چنانچہ اللہ کے ہمسر ولی بنانے والے مشرکوں کی بے حیثیتی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے قرآن نے سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، مکڑی کی سی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا۔ بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اس حقیقت کو جانتے۔ اور اب اللہ کے ہمسر ولی بنانے والے مشرکوں کی اخروی سزا بارے قرآن نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ زمر آیات 65 اور 66۔ بلا شبہ وحی کی گئی ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، لہذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ شکریہ۔